کہ حضرت مہدی وہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بلکہ وہ آخری خلیفہ ہوں گے۔ آپ کو معلوم ہے خلیفہ کہتے ہیں جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نہج پر، حضور کے طریقے پر حکومت چلائے، اس کو کہتے ہیں خلیفہ۔ تو حضرت مہدی خلیفہ ہوں گے، جب آخری خلیفہ ہوں گے تو ان کا آنا یقینی ہے۔ لیکن اس دنیا میں حضرت مہدی کے آنے سے پہلے بہت سے لوگوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ ان میں سے ہمارے اس ملک میں ایک شخص ہے جس کا نام ہے شکیل بن حنیف، سب جانتے ہیں۔ اس نے مہدی ہونے کا بھی دعویٰ کیا ہے اور عیسیٰ ہونے کا بھی دعویٰ کیا ہے، وہ تفصیل تو بعد میں بتاؤں گا، پہلے حضرت مہدی کے بارے میں سمجھ لیجئے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں مہدی ہوں، ٹھیک ہے۔ اب ان سے جب یہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو حدیث میں حضرت مہدی کے بارے میں جو باتیں بتلائی گئی ہے وہ باتیں مختلف ہیں آپ سے، تو وہ کس طرح کی باتیں کرتا ہے وہ باتیں سمجھنا ہے۔ پہلے حضرت مہدی کے بارے میں احادیث کیا ہے، ان کے نام کے بارے میں، ان کے خاندان کے بارے میں، ان کے کارناموں کے بارے میں احادیث کیا ہے وہ سمجھیے۔ سب سے پہلے ان کے نام کے بارے میں جو حدیث ہے وہ حدیث ابو داؤد شریف کے اندر ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 588۔ حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ حدیث کا ترجمہ سنا دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ایک شخص کو بھیجے گا، حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک شخص کو بھیجے گا، منی او من اہلی بیتی، حضور نے فرمایا کہ وہ مجھ میں سے ہوگا یا میرے خاندان والوں میں سے ہوگا۔ پھر آگے حضور نے فرمایا کہ اس کا نام میرے نام کے اوپر ہوگا، یعنی اس کا نام محمد ہوگا، اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام کے مشابہ ہوگا، اس کے والد کا نام میرے والد کے نام کے مشابہ ہوگا۔ بس یہ حدیث آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ وہ شخص حضور کے خاندان میں سے ہوگا، اس کا نام حضور کے نام کے مشابہ ہوگا، اور اس کے والد کا نام حضور کے والد کے نام کے مشابہ ہوگا۔ ہو گئی بات۔ اور یہ روایت ابو داؤد کی ہے، صحیح روایت ہے۔ اب دیکھیے جب شکیل سے بات کرتے ہیں کہ شکیل صاحب، اس میں تو یہ کہا گیا کہ اس کا نام تو محمد ہوگا، آپ کا نام تو شکیل ہے، تو وہ کہہ رہا ہے میرا نام محمد شکیل ہے۔ کیا کہتا وہ؟ میرا نام محمد شکیل ہے۔ ہم اس سے کہیں گے بھائی حضور کا نام تو محمد شکیل نہیں تھا، حضور کا نام تو صرف محمد تھا نا، تمہارا نام تو محمد شکیل ہے۔ تو سب سے پہلا جھوٹ اس کا جو واضح ہوا یہاں واضح ہوا، اس کا جھوٹ پکڑا گیا، پہلا جھوٹ سمجھ میں آ گیا، ہو گئی بات۔ اب دوسری بات تھی کہ حضرت مہدی کے والد کا نام حضور کے والد کے نام کے مشابہ ہوگا، تو حضور کے والد کا نام تو عبداللہ تھا، تو تیرے والد کا نام تو حنیف ہے، تیرے والد کا نام تو حنیف ہے۔ تو وہ کیا کہہ رہا ہے، سنیے اچھی طرح، کہ یہاں ابن سے یعنی باپ سے حضور مراد نہیں ہے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مراد ہے۔ کون مراد ہے؟ حضرت ابراہیم، یعنی حضور کہہ رہے کہ میرے ابن سے میرے والد عبداللہ مراد نہیں ہے، بلکہ میرے والد حضرت ابراہیم مراد ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی اس کی؟ ہم اس سے یہ کہیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مراد ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام تو ابراہیم ہے، حنیف کہاں ہے؟ تو کہہ رہا ہے میرے والد کا نام حنیف ہے، تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفت تو حنیف ہے نا؟ کیا کہہ رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفت حنیف ہے، اس لیے ٹھیک ہے میرا والد کا نام۔ ہم اس سے کہیں گے ایک بچہ بھی سمجھ سکتا ہے، کیا سمجھ سکتا ہے؟ کہ مثال کے طور پر آپ کا ایک نام ہے بھائی سعد، اور ایک آپ کا وصف ہے جس کو لوگ زیادہ جانتے نہیں ہیں، تو کس سے پکاریں گے آپ کو؟ لوگ سعد سے پکاریں گے۔ ارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام معلوم ہے کہ نہیں لوگوں کو؟ جب نام معلوم ہے تو پھر حنیف سے جاننے کی کیا ضرورت ہے؟ ابراہیم ہونا چاہیے۔ اس لیے اس کا دوسرا جھوٹ یہاں واضح ہوا۔ اس سے ایک اور بات کہیں گے بیوقوف سے کہ دیکھ، جب ابن کا لفظ آیا ہے حدیث میں، اور دنیا میں بھی میں کہوں میرا باپ، تو میرے باپ سے میرا باپ مراد ہوگا یا میرے پردادا مراد ہوں گے؟ کون مراد ہوگا بھائی؟
میرے والد مراد ہوں گے نا، تو یہاں اب ان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام مراد نہیں ہوں گے، حضور کے جو حقیقی والد ہیں وہ مراد ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو حقیقی والد ہے نہیں۔ دوسری بات، عربی زبان کا ایک قاعدہ ہے کہ اگر حقیقی معنی چھوڑ کر کوئی دوسرے معنی لینے ہو تو وہاں کوئی دلیل ہوتی ہے۔ جیسے قرآن میں ابن کا لفظ آیا ہے اور وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام مراد ہے، تو قرآن نے کہہ دیا ملت ابیکم ابراہیم، ابراہیم کا لفظ بڑھایا تاکہ سمجھ میں آئے یہاں باپ سے ابراہیم علیہ السلام مراد ہے۔ حضور سے جب سوال ہوا، صحابہ نے کہا حضور قربانی کے بارے میں کہ یہ کیا ہے، تو حضور نے کیا فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، وہاں بھی ابن کے بعد ابراہیم کا لفظ بڑھایا ہے۔ تو یہاں اگر ابن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام مراد ہوتے تو کیا کرتے بھائی، حضور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام بڑھاتے۔ اس سے صاف سمجھ میں آ رہا ہے کہ شکیل کو عربیت سے بھی واقفیت نہیں ہے، کہ اس کو یہاں تک نہیں معلوم ہے کہ جہاں حقیقی معنی مراد ہوتا ہے وہاں کیا ہوتا ہے، جہاں مجازی معنی مراد ہوتا ہے وہاں قرائن ہوتے ہیں۔ بہرحال عربیت سے بھی واقف نہیں ہے اور عام جو لوگوں کی جو اصطلاحات ہے اس سے بھی واقف نہیں ہے۔ تو اس کے تین جھوٹ یہاں پکڑے گئے۔ نام کے بارے میں تو کہہ رہا محمد شکیل، تو وہ حضور کا نام تو محمد ہے، محمد شکیل ہے ہی نہیں۔ نمبر دو، یہاں کہہ رہا ہے اب ان سے حضرت عبداللہ مراد نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام مراد ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام تو ابراہیم ہے، حنیف نہیں ہے، تو ابراہیم ہونا چاہیے۔ نمبر تین، میں نے یہ بتایا کہ باپ سے تو حقیقی باپ مراد ہوتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کیسے مراد ہوئے؟ اگر مراد ہوتے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتے، جیسے قرآن نے لیا ہے، حضور نے ہر جگہ لیا ہے۔ تو ایک بات سمجھ میں آ گئی۔ جب ہم اس سے یہ پوچھتے